الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج ہم پہلے سیشن میں سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل کر چکے تھے ترجمانی کے ساتھ. ہم اب رکوع برکوع اس کے 40 رکوع کی سمری جو ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. رکوع نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، قرآن پر اور جو کتابیں پہلے نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں. مگر کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے دلوں میں دراصل ایک بیماری ہے جسے اللہ نے بڑھا دیا ہے. ان کا رویہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب اپنے ساتھیوں سے شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو یعنی مسلمانوں سے تو صرف مذاق کر رہے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی، سارا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے نور بصارت ان سے چھین لی. رکوع نمبر 3 میں انسانوں کے لیے ایک چیلنج ہے. وہ چیلنج یہ ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے، یہ چیلنج اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے، اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے تمام ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو اگر سچے ہو. اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اس رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ایک مچھر کی مثال دے کر بتاتے ہیں کہ اللہ مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دینے سے نہیں شرماتا. ان مثالوں سے حق بات قبول کرنے والوں پر حق واضح ہو جاتا ہے اور فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں. فاسق وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ جسے جوڑنے کا حکم دیتا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے اندیشوں کا اظہار کیا
تب اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے اور آدم نے فرشتوں کے سامنے سب کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس کے بعد آدم اور حوا کو جنت میں رکھا گیا اور کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، مگر شیطان نے انہیں اس درخت کی ترغیب دی اور اللہ کے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ تو اللہ نے آدم اور اس کی بیوی کو زمین پر اتار دیا۔ پھر آدم نے اللہ سے کلمات سیکھے اور توبہ کی، جس کو اللہ نے قبول کیا۔ اس وقت اللہ نے کہا، میری طرف سے جو بھی ہدایت تمہارے پاس آئے گی، اس کی جو پیروی کرے گا اسے کوئی خوف اور رنج نہ ہوگا، اور جو جھٹلائے گا وہ آگ میں جائے گا۔ تو رکن نمبر 4 میں جو بات بہت کلیئر طور پر بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جب ابن آدم اللہ کے حکم کی پیروی سے ہٹ جاتا ہے، بنی آدم کوئی بھی ہو، تو سب سے پہلا کام اس کو وہ کرنا چاہیے، وہ توبہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کی وہ مکمل پیروی کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے، جو عذاب ہے، اس سے وہ بچ سکتا ہے۔ رکو نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی طرف یہ تقریر چلتی ہے، ان کو وہ نعمت یاد دلائی گئی کہ اللہ نے ان کو تمام قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ان سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس پہلے سے کتاب موجود تھی، اور جو کتاب آخری ٹیسٹمنٹ جو آیا ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لانے کی ان کو تاکید کی تھی۔ تھوڑی سی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ جو باتیں بنی اسرائیل کو بتائی گئی تھیں، اس دائرے میں ہم اپنے آپ کو کھڑے کر کے دیکھیں۔ تھوڑی سی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچو، ہمارا وتیرہ آج وہی ہے۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، یہی کچھ ہم کر رہے ہیں۔ نماز قائم کرو، یہاں بھی بڑی کوتاہی۔ زکوٰۃ دو، الا ماشاء اللہ۔ جو لوگ میرے سامنے جھک کر رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ یہاں جھک کر رہو کا مطلب، اللہ کے سامنے جھک جانے کا مطلب صرف رکوع کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جھک جانے کا مطلب یہ ہے اللہ اس کے رسول کی مکمل اطاعت ہے۔ آگے رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے بنی اسرائیل پر جیسے جیسے احسان کیے انہوں نے ہر احسان کا جواب ناشکری سے دیا۔ ان کو فرعون سے نجات دی جو ان کے بیٹوں کو تو ذبح کرتا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا، اور اسی فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں غرق کیا، اور پھر بنی اسرائیل کو خیریت سے گزار دیا۔ انہوں نے اس نعمت کا یہ جواب دیا، یعنی اس قوم نے جب موسیٰ کو اللہ نے 40 شبانہ روز کے لیے بلایا تو انہوں نے اس کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا، پھر بھی اللہ نے انہیں معاف کیا، ان پر ابر کا سایہ کیا اور آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ جب ان سے کہا گیا کہ جو بستی سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار کو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، تو ظالموں نے اس حکم کو بدل کر رکھ دیا اور اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم کی مانگ پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی
تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے ایک ایک چشمے کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ایک طرح کے کھانے پر ہم اب صبر نہیں کر سکتے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار سے ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز اور دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنے درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو۔ پھر ان پر پستی اور بدحالی مسلط ہو گئی اور اللہ کے غضب میں گر گئے۔ رکو نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ طور کے پہاڑ کو تم پر اٹھا کر پختہ عہد لیا تھا۔ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامنا، اور جو احکام اس میں درج ہیں یاد رکھنا۔ انہوں نے اس عہد کو توڑا اور پھر سبت کے قانون کو توڑا تو اللہ نے انہیں بندر بنا دیا تاکہ اپنے زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت ہو۔ جب اللہ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تو ٹال مٹول کیا کون سی گائے ہو اور رنگ کیسا ہو اور گائے کی تفصیل کیا ہے، آخر کار انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ رکو نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی عین آنکھوں کے سامنے مردے کو زندہ کیا۔ اس نشانی کو دیکھنے کے باوجود ان کے دل اور سخت ہو گئے، پتھر سے بھی سخت۔ ان میں سے ایک گروہ کا کام یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا کام سنا اور جانتے بوجھتے دانستہ اس میں تحریف کی۔ دوسرا گروہ امیوں کا یعنی ان پڑھ کا ہے، جو کتاب کا علم تو نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لے بیٹھے ہیں، یہ بس وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہم اور گمان اور بے بنیاد امیدیں آج ہم بھی لیے بیٹھے ہیں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہر حال میں ہم کچھ بھی یہاں کرتے رہیں دنیا میں، ہر حال میں جو ہے آخر میں ہم جنت میں ہی جائیں گے۔ اس طرح کی بے بنیاد امیدیں ہم لیے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھونے والی ہے، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ انہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا، خطا کاری کرے گا، وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ رکو نمبر 10 بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ، رشتہ دار، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا، مگر سوائے چند کے تمام نے اس عہد کو توڑ دیا۔ اپنے ہی بھائیوں کا خون کیا، گھر سے بے گھر کیا، فدیہ لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہے، آخرت میں شدید عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ رکو نمبر 11 اب یہ کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اور اس کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل پر اتری ہے۔ ان کا تو یہ ڈیمانڈ یہی تھا کہ اگر قرآن اترتی بھی ہے تو بنی اسرائیل پر اترے، یہ عرب میں کیوں اتری ہے؟ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کرتا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو، لیکن یہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے جو اعمال کا تقاضا یہی ہے کہ وہ وہاں جانے سے کترائیں گے، بھاگیں گے۔ رکو نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ جب کبھی کوئی رسول اللہ کی کتاب لے کر آیا جو اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو یہ گروہ نے
کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا اور جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ بابل میں اللہ کے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت جادو کی تعلیم دیتے تھے، وہ پہلے ہی صاف متنبہ کر دیتے کہ یہ محض آزمائش ہے، تم کفر میں مبتلا نہ ہو۔ یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ جو یہ چیز خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ رکوع نمبر 13، یہ اہل ایمان سے خطاب ہے۔ اہل ایمان سے کہا گیا کہ اپنی بات چیت میں یہودیوں کے الفاظ یا ان کا انداز نہ اختیار کریں۔ راعنا نہ کہا کریں، انظر نہ کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوالات اور مطالبہ نہ کریں جس طرح پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ اہل کتاب میں سے اکثر چاہتے ہیں کہ تمہیں بھٹکا کر ایمان سے پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں۔ وہ تم سے حسد کرتے ہیں اور اسی لیے کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ انہیں معاف کرو اور دین پر جمے رہو۔ جنت نہ یہودیوں کے لیے ہے اور نہ عیسائیوں کے لیے۔ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کے اطاعت میں سونپ دے اور نیک روش پر چلے، اس کے لیے اپنے رب کے پاس بڑا اجر ہے۔ تو جنت کس کے لیے ہے؟ نہ یہودیوں کے لیے مختص ہے، نہ عیسائیوں کے لیے۔ اور جو بھی یعنی مسلمان اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، اس کا دن رات، اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہو اور نیک روش پر چلے، اس کے لیے اپنے رب کے پاس بڑا اجر ہے۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اللہ کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ رکوع نمبر 15، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند باتوں میں آزمایا اور ان سب میں پورا اتر گئے، تو اللہ نے انہیں تمام لوگوں کا پیشوا بنایا، اور ہم نے یعنی اللہ نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کا مقام بنایا، اور لوگوں سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جائے عبادت کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، وہ دعا کر رہے تھے کہ ہم سے یہ خدمت قبول کر، ہمیں اپنا مسلم بنا، ہماری نسل میں ایک قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں عبادت کے طریقے بتا، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور لوگوں میں خود انہی میں سے ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ تو اس رکوع میں جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے دین کا کام کرتے وقت یا کرنے کے بعد یہ خیال کبھی ہمارے دل میں نہ آئے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جو سنت ہے وہ یہ کہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہماری خدمت کو قبول فرما۔ رکوع نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، میرے بچوں،
اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک تم مسلم ہی رہنا۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب صلی اللہ علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں، کیونکہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ رکوع نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تمام مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارا منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اہل کتاب تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ورنہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ اہل کتاب اس قبلے کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر وہ حق کو چھپا رہے ہیں۔ رکوع نمبر 18، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مرتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل لیا برحق فیصلہ ہے، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ ہاں، جو لوگ مخالف ہیں ان کی زبان کسی حالت میں بند نہ ہوگی، تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ رکوع نمبر 19، اہل ایمان صبر اور نماز سے مدد لو، اے اہل ایمان صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، حقیقت میں وہ زندہ ہیں، اللہ ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی و جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے آزمائش کرے گا۔ ایسے حالات میں جو لوگ صبر کریں اور مصیبت پر کہیں ان للہ و انا الیہ راجعون کہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کی عنایتیں اور رحمتیں ان کے ساتھ ہیں، اور جو سب انسانوں کی رہنما اور جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ رکوع نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمان اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی ہیں، بارش کے پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور زمین میں ہر قسم کے جاندار مخلوق پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا دیے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جو لوگ دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ سے گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ لوگوں، رکوع نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام نہ لیا ہو اور وہ راہ راست پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہیں اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ جو لوگ انکار کرتے ہیں دراصل یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے اہل ایمان، تمام پاک چیزیں کھاؤ، مگر جو چیزیں حرام ہیں وہ یہ ہیں: مردار نہ کھاؤ، خون اور سور کی گوشت سے پرہیز کرو، ایسی چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو نہ کھاؤ، وہاں مجبوری کی حالت میں قانون شکنی کا ارادہ نہ ہو، بقدر ضرورت کھا لو تو کوئی گناہ نہیں۔ رکو نمبر 22، ظاہری اعمال نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ، آخرت، فرشتے، کتاب اور پیغمبروں کو دل سے مانے اور اپنا دل پسند مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، ہاتھ پھیلانے والوں اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، جب عہد کرے تو اسے پورا کرے، تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرے، یہ کام کرنے والے متقی ہیں۔ قتل کی سزا یہ ہے کہ اگر آزاد آدمی قتل کرتا ہے تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، اگر غلام قاتل ہے تو غلام ہی قتل کیے جائے گا، اور اگر عورت نے قتل کیا ہے تو اس عورت سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں، اگر مقتول کے وارث چاہیں تو خون بہا لے کر قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، یہ قصاص کا قانون ہے۔ اے اہل دانش، تمہارے لیے اس قانون میں زندگی ہے۔ رکو نمبر 23، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، واضح تعلیمات پر مشتمل ہے، حق و باطل کا فرق کھول کر بتانے والا ہے۔ ہاں، جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اگر کوئی سفر پر ہو یا مریض ہو، روزے چھوڑ سکتا ہے، ایسا شخص دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ رمضان میں راتوں کو تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ اب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ رکو نمبر 24، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی ٹھیک نہیں۔ جو کوئی تم پر دست درازی کرے تو تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ جو لوگ دور علاقے سے حج کے لیے آتے ہیں، حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کر سکتے ہیں۔ حج میں حسب مقدور قربانی دیں، اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح 10 روزے رکھیں۔ رکو نمبر 25، جو شخص حج کی نیت کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی اور کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے۔ عرفات سے لوٹ کر مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور جب حج کا ارکان پورے کرو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور یہ دعا اس موقع پر اچھی ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ رکو نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ کفر کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی پرہیزگار لوگ ہی اعلیٰ مقام ہوں گے۔
ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، یعنی حق پر تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے مختلف طریقے نکالے تاکہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں کریں۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ تم پر ابھی وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزرا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ وہ وقت کا رسول اور ان کے ساتھی مسلمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ رکوع نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا و آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی ایسے لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے راستے میں گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں۔ جو کچھ ضروریات سے زیادہ ہو وہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ جس طرز عمل میں یتیموں کے لیے بہتری ہو اسے اختیار کرو۔ مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو اور نہ کبھی اپنی عورتوں کا نکاح مشرک اور مردوں سے کرو۔ رکوع نمبر 28 میں حالت حیض میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک و صاف نہ ہو جائیں۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ یہاں ایک بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہماری عورتیں ہماری کھیتیاں ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ایک کسان کے لیے اس کی کھیتی اس کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، اور ایک کسان اپنی کھیتی کو جس طرح دیکھ بھال کرتا ہے تمہیں بھی اپنی بیویوں کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو تو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور ان کے رحم میں اللہ نے جو کچھ خلق فرمایا اسے نہ چھپائیں۔ عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ رکوع نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں طلاق کے بارے میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ رخصت کرتے وقت یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے واپس لے لو۔ نمبر 2، اگر زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی کے درمیانی معاملہ ہو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے۔ نمبر 3، اگر شوہر 2 طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے، پھر وہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ نمبر 4، عورتوں کو یا تو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں روکے رکھنا زیادتی ہوگی۔ رکوع نمبر 30 میں فرمایا کہ تمہاری طلاق شدہ عورتیں جب اپنی عدت پوری کر لیں اور وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں، ایسے میں تم اس معاملے میں مانع و مزاحم نہ ہوں۔ یہ طریقہ پاکیزہ اور شائستہ نہیں ہے، اس سے باز رہو۔ جو باپ چاہتے ہوں ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں
ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں۔ رکو نمبر 31، اگر مہر مقرر ہونے سے پہلے اور ہاتھ لگانے سے پہلے عورت کو طلاق دو تو ایسی صورت میں مرد عورت کو کچھ نہ کچھ دے، مالدار اپنے حساب سے، غریب اپنے مطابق۔ اگر مہر مقرر ہو گیا ہے اور ہاتھ لگانے سے پہلے عورت کو طلاق دو تو نصف مہر دینا ہوگا۔ ہاں، عورت معاف کر سکتی ہے یا مرد پورا مہر خوش دلی سے دے سکتا ہے۔ میاں بیوی آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولیں، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھیں، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہوں جیسے فرما بردار غلام کھڑے رہتے ہیں۔ رکو نمبر 32 میں بتایا کہ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور اسے قرض حسن دو تاکہ وہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ اس معاملے میں بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب پیٹ موڑ کر چلے گئے۔ اللہ کے حکم سے ان کے نبی نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ وہ بڑے ناراض ہوئے کہ کوئی مالدار آدمی نہیں ہے، لیکن نبی نے کہا کہ اللہ نے اسے اس لیے چنا ہے کہ اس کو دماغی و جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ اس کو عطا ہوئی ہیں، اور یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ رکو نمبر 33 میں طالوت لشکر لے کر چلا۔ اس نے کہا کہ ایک دریا پر سے تمہارا گزر ہونے والا ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ میرا ساتھی تو وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے مگر ایک قلیل گروہ کو چھوڑ کر سب اس دریا سے سیراب ہو کر پیے۔ جالوت کا لشکر جب سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن ان میں جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے حکم سے بڑے گروہ پر غالب آ گیا، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کامیابی نصیب کی۔ داؤد نے جالوت کو قتل کیا، داؤد علیہ السلام۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ رکو نمبر 34، اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی واقف ہے۔ اس کے معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم اللہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، اس کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، بس وہی بزرگ و برتر ذات ہے۔ رکو نمبر 35، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ نمرود نے کہا زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا مغرب سے نکال لے آ۔ یہ سن کر منکر حق ششدر رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن
دل کا اطمینان درکار ہے۔ تو اللہ نے کہا 4 پرندے لے آ اور اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ دوڑے چلے آئیں گے۔ رکوع نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 ڈالیاں نکلیں اور ہر ڈالی میں 100 دانے ہوں، اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے فراوانی عطا کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، یعنی خیرات کر کے اس کو دکھ دیا گیا ہو۔ اے اہل ایمان، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ رکوع نمبر 37 اے ایمان والو، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے لیے بری سی بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ تم خود اسے لینا گوارا نہ کرو گے۔ جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہتر صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور فحش کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، وہ مانگنے والے لوگ بھی نہیں ہیں، تم ان کی مدد کرو۔ رکوع نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ اس حکم کے بعد جو شخص سود سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، مگر اس حکم کے بعد بھی جو شخص سود کھائے تو وہ جہنمی ہے، وہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اے اہل ایمان، جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جو قرضدار تنگ دست ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رکوع نمبر 39 اے اہل ایمان، جب کسی مقرر مدت کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ لوگوں کو جب گواہ بنانے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے۔ تجارتی لین دین جو تم آپس میں کرتے ہو اسے نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر گواہ کر لیا کرو۔ شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہو جاتا ہے۔ رکوع نمبر 40 آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، جو کوئی نیکی کمائے گا اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان والو، یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب،
بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سورہ بقرہ مکمل ہوا اور اس کے 40 رکوع کی سمری ہم سن رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو کچھ صحیح پڑھا گیا ہمارے ذہنوں میں محفوظ کر، جو کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں پڑھنے میں، اے اللہ ہمارے دل و دماغ سے اس کو محو کر دے اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔